اس طریقے سے آج ہر ایک سنی خوشی کے ساتھ میں اظہار محبت کر رہا ہے، محبت رسول کا اظہار کر رہا ہے کہ لوگوں ہم اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اے لوگوں ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اے لوگوں ہم اس نبی کے شہدائی ہیں، اے لوگوں ہم اس نبی کے متوالے ہیں کہ جو اگر کھارے پانی میں اگر اپنا لعاب ذہن ڈال دے تو پورا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر انگلی کا اشارہ کرتے تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ اگر چاہیں انگلی کا اشارہ کرتے تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جاتا ہے۔ اگر چاہیں ہم اس نبی کے متوالے ہیں، ہم اس نبی کے شہدائی ہیں، ہم اس نبی کا چرچا کرتے ہیں کہ جن کا چرچا آسمانوں میں بھی ہوتا ہے، جن کا چرچا زمین میں بھی ہوتا ہے، جن کا چرچا جنت اور جنت میں بھی ہوتا ہے، جن کا چرچا فرشتے بھی کرتے ہیں، جن کا چرچا جو کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے، کیونکہ جو اللہ وحدہ لا شریک پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ میں مثال دوں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانوں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ہاتھ عطا کیے، ہاتھ عطا فرمائے، مگر اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے، اللہ رب العزت نے دماغ دیا سوچنے سمجھنے کے لیے، اللہ رب العزت نے جو ہے آنکھیں دیکھنے کے لیے عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے سننے کے لیے ناک دی، سننے کے لیے کان دیا، بولنے کے لیے زبان دی، چلنے کے لیے پیر دیے، اللہ اکبر۔ مگر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر بھی میں نے کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ اور آپ پوچھئے اپنے آپ سے، آپ اپنے دل سے سوال کیجئے اور تنہائی میں جا کر کے سوچئے، اگر پیر نہ ہو تو انسان کیسے چل سکتا ہے؟ اگر انسان کے پاس میں ہاتھ نہ ہو تو انسان کیسے کھا سکتا ہے؟ اگر انسان کے پاس میں زبان نہ ہو تو کیسے بول سکتا ہے؟ انسان کے پاس میں اگر جو ہے آنکھ نہ ہو تو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانوں، ذرا میرے جملوں پہ غور کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ رب العزت نے اپنے مومنین کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر احسان کیا، انہی میں سے رسول کو پیدا کیا، انہی میں سے رسول کو بھیجا۔ اللہ نے احسان کس کے اوپر کیا ہے؟ مومنوں کے اوپر کیا ہے۔ اللہ نے احسان کس کے اوپر کیا ہے؟ ایمان والوں کے اوپر احسان کیا ہے۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانوں، اس بات سے سمجھ میں یہ پتہ یوں چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اگر اس دنیا کے اندر جو سب سے بڑی اگر حسین کوئی نعمت ہے، اس کی بارگاہ میں جو سب سے اللہ رب العزت کی طرف سے ان بندوں کو جو عطا فرمائی گئی جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ نعمت وہ کوئی اور نعمت نہیں ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کی ذات ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اگر یہ زمین نہ ہو تو ہم چل نہیں سکتے ہیں، اگر یہ آسمان نہ ہو تو ہم جو دھوپ کی وجہ سے ہمارا آپ کا جینا محال ہے۔ اللہ اکبر، اگر یہ ہوا نہ ہو تو انسان جو سانس نہیں لے سکتا ہے، اگر یہ چاند نہ ہو، اگر یہ سورج نہ ہو، یہ ستارے نہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے عطا فرمائی ہے، بندوں کے لیے عطا فرمائی ہے، مگر ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ مومنو، ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ کیسا احسان کیا ہے؟ تم میں رسول بھیجا ہے، اور ایسا لاجواب رسول بھیجا ہے، ایسا لاجواب رسول بھیجا ہے کہ جو رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، جو تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہے، جو حضرت زکریا کے بھی نبی ہے، جو حضرت لوط کے بھی نبی ہے، جو حضرت یحییٰ کے بھی نبی ہے، جو حضرت صالح علیہ السلام کے بھی نبی ہے، جو حضرت ذوالکفل کے بھی نبی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے کہہ لینے دیا جائے، ایسا نبی کہ دنیا کے اندر کوئی نبی نہ آیا اور ایسی امت کوئی دنیا کے اندر آئی نہیں۔ اللہ اکبر، جس طریقے سے تمام نبیوں کے اندر مصطفیٰ کی مثال ہے، اسی طریقے سے تمام نبیوں کی امتوں میں مصطفیٰ کی امت بھی بے مثال ہے۔ اس طریقے سے تمام نبیوں نے مصطفیٰ
اسی طریقے سے تمام نبیوں کی امتوں میں مصطفیٰ کی امت ہے بنی کیا آیا جی آ رہا ہے داڑو بھی آ گیا سب آ جاتے ہیں جو جا رہے ہیں سب آتے ہیں جس طریقے سے تقریر ہو رہی ہے کا اظہار کرنے کا موقع ملا اگر یہی محبت رسول اور یہ عشق رسول کا سلسلہ اگر اپنی زندگی میں سنی مسلمان اختیار کر لے ہر حال میں اپنا دل کا رشتہ نبی کی جانب رشتے کو مضبوط کر لے پتا چلے گا کہ اگر حبش کا رہنے والا اگر غلام حضرت بلال ہو اور ان کا رشتہ نبی سے جب تک نہ لگا ہو تو وہ غلام دنیا کی نسلوں میں غلام ہوتے ہیں مگر جس وقت کے بعد میں نبی سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو صدیق مٹی کا آدمی کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی کتنا بلند ہو گیا رشتہ اب جا رہی ہوں میں روٹی بنانے تقریر کی رپورٹ ہو گئی ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر ہوئی ہے چلیے اب ہم کھانا بناتے ہیں نماز پڑھیں گے نماز تو ویسے کوئی نہیں 2-4 روٹی بنا کے پڑھ لیتی ہوں کیونکہ 2 روٹی بنانی 4 روٹی تو بنانی ہے بس اب روٹی ووٹی بنا کے میں پھر آرام سے نماز پڑھوں گی چلیے اللہ حافظ